السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ آج ہمارا نماز کے حوالے سے یہ جو درس ہوگا یہ رکوع اور سجدہ، اس کے موضوع پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ رکوع کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا اہم رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صرف رکوع کو مکمل نماز کہا ہے۔ قرآن مجید میں صرف رکوع کو مکمل نماز، چنانچہ وہ مشہور آیت ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ نماز پڑھو تم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ تو گویا اس آیت میں رکوع کو اللہ تعالیٰ نے نماز کہا ہے۔ رکوع کا معنی اصل میں رکع یرکع کا معنی ہوتا ہے جھکنا۔ تو رکوع کے جو احکام ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے والی ہے کہ جب ہم نے قیام سے فارغ ہو کر رکوع کے لیے جانا ہے تو ہم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر یا کان کی کنپٹی کے برابر اٹھانے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ ہم کل کے قیام والے سبق میں بھی یہ بات پڑھی ہے ہم، اور اس کے حوالے سے وہ میں نے صحیح بخاری اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت، بخاری شریف 735 نمبر حدیث، وہ میں نے کل آپ کو سنائی، اور اس کے اندر ہے وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو رفعہما، تو آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ اس کے علاوہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، مالک بن حویرث،
مالک بن حویرث جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یہ مالک بن حویرث جو ہیں یہ کنفرم ہے کہ یہ 10 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ سیدنا وائل بن حجر وہ 9 ہجری کو مسلمان ہوئے اور مالک بن حویرث 10 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ 20 افراد اپنے قبیلے کے لے کر مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ 20 کے 20 نوجوان تھے۔ تو انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بنیادی تعلیمات سیکھیں، اور بنیادی تعلیمات میں سے نماز کی تعلیم بھی ایک بنیادی تعلیم ہے، تو یہ بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھی۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی شفقت کرنے والے، بڑے ہی محبت کرنے والے انسان تھے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوچھا، تم اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہو اب؟ تو ہم نے عرض کیا، جی اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں اب اجازت دیں تو ہم واپس چلے جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں بڑے اچھے اخلاق اور انداز سے ہمیں الوداع کیا۔ جاتے ہوئے آپ نے ان کو یہ بات بیان کی تھی کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے جو سب سے بڑا قرآن کا قاری ہو وہ جماعت کروائے اور وہ نماز پڑھائے، امامت کروائے، اور اگر تم قرآن کی قراءت میں برابر ہوں تو پھر جو زیادہ حدیث کا علم رکھنے والا ہے، اگر علم حدیث میں بھی برابر ہوں تو پھر جو زیادہ عمر والا ہے وہ جماعت کروائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ ایک بات یاد رکھنا، اور وہ کیا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو کون سی نماز پڑھنی ہے؟ محمدی نماز۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جب نماز آپ شروع کرتے تو دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ فرمایا اور اس کے بعد جب آپ رکوع جانے کا ارادہ کرتے تو پھر آپ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب آپ اپنا سر مبارک اپنے رکوع سے اٹھاتے تو پھر آپ رفع الیدین کرتے، دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ اور مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، اگر کوئی 3 رکعتوں والی نماز ہوتی یا 4 رکعتوں والی نماز ہوتی، تو آپ 2 پڑھ کر جب تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر آپ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ تو بھائیو کتنے اب رفع الیدین ہو گئے؟ کل کتنے؟ 4۔ ذرا گن لیں۔ نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین، رکوع جاتے وقت رفع الیدین، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین، اور 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت شروع کرتے وقت رفع الیدین۔ یہ 4 رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں، اور ایک نہیں کئی احادیث میں اور متواتر احادیث میں یہ رفع الیدین ثابت ہے۔ کتنے رفع الیدین؟ 4۔
تو میرے بھائیوں یہ میں نے آپ کو ایک حدیث تو سنائی تھی نا اس دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی، اور آج میں نے آپ کو ایک دوسری حدیث سنا دی سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ والی، اور تیسری ایک حدیث سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جانے کا ارادہ کیا تو رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو رفع الیدین کیا۔ تو یہ رفع الیدین سیدنا وائل بن حجر کی حدیث میں بھی ثابت ہے۔ اور اس کے بعد اب آگے یہ ایک حدیث سیدنا ابو حمید الساعدی، ابو حمید الساعدی، نام سمجھ آ گیا جی؟ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 صحابہ کرام ان کے سامنے موجود ہیں، 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس طرح کی نماز ذرا پڑھ کر نہ دکھاؤں جس طرح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ اور ساتھ پتہ ہے کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں تم جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہو نا، مجھے اس بات کا گمان ہے یا یقین ہے کہ میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد رکھنے والا ہوں، سب سے زیادہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد ہے، لہٰذا 10 صحابہ کی موجودگی میں وہ نماز پڑھاتے ہیں، اور اس نماز کے اندر جب وہ صحابہ کو پڑھ کر دکھاتے ہیں تو انہوں نے شروع میں بھی رفع الیدین کیا، رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا۔ کیوں بھی بھائی بات سمجھ آئی؟ یہ جو حدیث ہے یہ بھی صحیح بخاری میں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں تک کہ ایک کتاب ہے صحیح نماز نبوی، یہ دارالاندلس کی طرف سے چھپی ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اس کے اندر انہوں نے یہ رفع الیدین کا یہ جو مسئلہ بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ 50 صحابہ کرام سے رفع الیدین کی احادیث ملتی ہیں۔ کتنے صحابہ سے؟ 50 صحابہ کرام، اور ان میں سے اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان 50 صحابہ میں سے 10 صحابہ وہ ہیں جن کو 10 مبشرہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا۔ 10 مبشرہ، وہ رفع الیدین والی یہ جو سنت ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ 10 مبشرہ صحابہ کرام، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اور سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، اور سیدنا سعد، اور سیدنا سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 نام جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، تو یہ 10 کے 10 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کی یہ سنت بیان کرتے۔ تو میرے بھائیوں، پھر یہ بات اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ ذرا فرمائیے، غور کیجئے کہ میں نے آپ کے سامنے جو رفع الیدین کے بارے میں تھوڑی سی تاریخ بیان کی ہے کہ 9 ہجری کو تو مسلمان ہوئے وائل بن حجر، اور وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا۔ 10 ہجری کو جناب مالک بن حویرث مسلمان ہوئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا۔ اب 11 ہجری ربیع الاول کا مہینہ،
اور 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب 11ویں ہجری کا آپ نے صرف ایک محرم اور ایک سفر اور آدھا مہینہ سمجھ لیں ربیع الاول کا آپ زندہ رہے، دنیا سے چلے گئے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ آخری 10 ہجری بنتی ہے کہ جب جناب مالک بن حویرث نے دیکھا رفع الیدین کرتے وقت، اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے بعد میں چھوڑ دیا تو وہ پھر جناب مالک بن حویرث کے بعد ثابت کرے نا کہ آپ نے نہیں کیا رفع الیدین۔ بھئی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ وہ تو 10 ہجری کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے وہ رفع الیدین بیان کر رہے ہیں، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو آخری سالوں کی نمازیں ہیں ان نمازوں میں رفع الیدین موجود ہے، ان نمازوں میں رفع الیدین موجود ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے کہ پہلے کیا کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک نماز بھی زندگی میں ایک نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر رفع الیدین کے ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھے نا، ایک نماز بہت بڑی بات ہے، بغیر رفع الیدین کے ثابت نہیں۔ میرے بھائیوں، جو آپ کی اتنی بڑی سنت اور ہم اس کے بارے میں، اب ایک تو یہ ہے نا کہ پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا، مطلب ہو گیا منسوخ ہے، حالانکہ منسوخ نہیں ہے۔ پھر وہ جو 10 صحابہ میں نے آپ کو بتائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 11 صحابہ اکٹھے بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کہہ رہا ہے میں تمہیں اس طرح کی نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں جس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، تو وہ 10-11 صحابہ جو اکٹھے بیٹھ کر نماز پڑھ کر دکھا رہے ہیں ان کے اندر بھی رفع الیدین موجود ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ ایک عجیب سی منطق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ وہ تو نا بغلوں میں بت رکھ کر آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ رفع الیدین کرو تاکہ یہ تمہارے بت گر جائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا بلنڈر ہے اور کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ حالانکہ نماز جو ہے یہ مدینے میں فرض ہوئی باجماعت، اور مکہ کے اندر بتوں کا سلسلہ وہاں تھا۔ مدینے کے اندر جو نماز پڑھنے والے تھے وہ یا مسلمان تھے یا منافق تھے۔ منافق جو تھے وہ اپنے بغلوں میں بت نہیں رکھ کر آتے تھے، وہ بت نہیں اپنی بغلوں میں رکھا کرتے تھے۔ اور ہمارے استاد ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹے سے چھوٹا بت بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا بت بھی، ٹھیک ہے نا، کتنا بھئی چھوٹے سے چھوٹا بت، یہ پینسل جتنا ہوگا، چلو مان لو، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رفع الیدین کا طریقہ یہ بتایا، لو مجھے بتاؤ کہ اس طرح رفع الیدین کرنے سے یہ پینسل گری ہے نیچے؟ مطلب ہے اگر اتنا پینسل جتنا بھی بت ہو تو وہ بھی آپ بغل میں رکھ لیں اور اس کے بعد کریں رفع الیدین، کریں رفع الیدین، وہ نہیں گرے گا۔ تو یہ بالکل اگلا ایک، یعنی ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ مصیبت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بتوں، وہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے نا بڑی مشہور کہ مجھے ہے حکم اعظاں لا الہ الا اللہ، وہ بڑی مشہور نظم ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان، اور اس طرح وہ ایک شعر وہ بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، آستین اس کو کہتے ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظاں لا الہ الا اللہ۔
یہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، اور اس شعر کا مطلب اور ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بغلوں میں بت ہوتے تھے، یہ ایک اور معنی میں اقبال بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ یہ میری قوم جو ہے یہ بتوں کی پوجا پہ لگی ہوئی ہے، میری قوم، میری جماعت یعنی امت مسلمہ، وہ اقبال بھی اس بات پہ بڑا پریشان، کہتا ہے کہ یہ میری قوم، یہ میری جماعت جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ قبروں کی پوجا بتوں کی پوجا ہے۔ قبروں کی پوجا ہوئے نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہیں میں بیچیں گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ کہتے ہیں یہ جو مسلمان آج قبروں کی تجارت کر رہے ہیں، کیا انہیں اگر پتھروں کے بت مل جائیں تو ان کو نہیں یہ بیچیں گے، ان کا کاروبار نہیں کریں گے؟ وہ بھی کریں گے۔ تو میرے بھائیو، اقبال کا یہ معنی نہیں تھا کہ وہ بغلوں میں بت رکھتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے، اور نہ کسی حدیث میں یہ بات ہے، نہ تاریخ میں بات ہے، نہ کہیں بات ہے، اپنے پاس سے ہی ایک جھوٹ بنایا گیا جی بغلوں میں بت رکھ کر رہتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی بیان کرتے ہیں جی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھاؤں، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رفع الیدین کیا نماز شروع کرتے وقت، یہ دیکھیں ذرا، رفع الیدین کیا، اور آگے کہتے ہیں اس کے بعد پھر رفع الیدین نہیں کیا۔ یہ حدیث بیان کرتے، بھئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ابو داؤد میں ہے۔ اچھا اب ذرا غور فرمائیے کہ جس حدیث کو بھائی تم بیان کر رہے ہو اور جس حدیث کی کتاب سے بیان کر رہے ہو، ذرا اسی حدیث کی کتاب میں سے اس حدیث کے بعد آگے پڑھو تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے لم یثبت، یہ حدیث جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو بات تو ختم ہو گئی، وہاں پر ہی ختم ہو گئی بات۔ آپ سمجھے نا کہ جب وہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بات تو ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، بڑے 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 چوٹی کے جو علماء ہیں نا احناف میں، وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ تو ضعیف حدیث سے تو مسئلہ نہیں نا ثابت ہوتا، مسئلہ تو ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث سے۔ اور ہم آپ کو یعنی ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، بلکہ سینکڑوں احادیث کتابوں میں سے دکھا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت متواترہ ہے اور سنت مستمرہ ہے، ہمیشہ کی سنت، سمجھے نا؟ گرامر کا ایک اصول ہے کہ جب فعل مضارع کے ساتھ کانا آئے نا تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، جب فعل مضارع کے ساتھ کیا آ جائے؟ کانا۔ اب دیکھیں یرفعو، یہ فعل مضارع ہے، جب اس کے شروع میں آ گیا کانا تو کیا بن گیا؟ کانا یرفعو یدیہ۔ کیا معنی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رفع الیدین کیا کرتے تھے، مسلسل رفع الیدین کیا۔ تو لہذا میرے بھائیو، رکوع جاتے وقت سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رکوع جاتے وقت سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں کے برابر اور ساتھ کہنا ہے اللہ اکبر۔ ساتھ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسرا کام رکوع جاتے وقت، آپ کو کوئی بات رفع الیدین کے بارے میں تو کلیئر ہو گئی ہے نا؟ میں نے کئی احادیث بھی سنائی اور ان بھائیوں کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا ہے جو اس کے قائل نہیں ہیں۔
میں نے ان کے کچھ دلائل کا آپ کے سامنے جواب بھی رکھا ہے تاکہ آپ کا ذرا ذہن اچھی طرح کلیئر ہو جائے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے وہ کیا کہ رکوع جا کر، توجہ ہے نا سب کی، یہ دیکھیں یہ اپنے دونوں ہاتھ ان کی انگلیاں کھولنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انگلیاں کشادگی، یہ دیکھیں کشادگی پیدا کر کے، ایسے نہیں ایسے بھی نہیں، میرے نظر آ رہے ہیں نا یہ، یعنی ایسے بھی نہیں کرنا ایسے بھی نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے؟ ایسے۔ اور یہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں میں کشادگی پیدا کرتے جب آپ رکوع میں جاتے۔ اچھا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ کیوں بھائی؟ مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ آپ ذرا کر کے دکھائیں ذرا۔ اچھا بزرگ کر لیتے، اچھا چلیں، بسم اللہ اکبر کہہ کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دیکھا نا جی؟ تو اس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کشادہ کر کے اور گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ کتنے کام ہو گئے جی؟ 2۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ کمر بالکل برابر، اللہ اکبر، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، اذا رکع لم یسخس رأسہ ولم یصوبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو آپ اپنا سر نہ ایسے اوپر کو اٹھاتے اور نہ اپنا سر نیچے کو جھکاتے، نہ سر اوپر اٹھا ہوا ہو نہ سر نیچے جھکا ہو، بلکہ کیا ہے، سر کمر کے برابر۔ بلکہ ایک حدیث میں ایسا بھی ہے کہ اگر کمر کے اوپر کوئی پانی کا بھرا ہوا کوئی برتن رکھا جائے تو وہ کمر کے اوپر سے پانی گرے نہ، ایسے کمر برابر۔ وہ آج وہ بھائی نہیں نظر آ رہے، وہ جو، اچھا جی آپ ذرا کریں، لو جی اب یہ دیکھنا، غلط طریقہ بھی آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے، ایسے ادھر منہ کریں نا، یا ایسے کر لیں، ہاں غلط طریقہ بھی کرنا ہے، یہ صحیح طریقہ، یہ کمر تھوڑی سی برابر کریں، یہ کمر کا جو کب ہے نا اس کو برابر کریں نیچے، جی اچھا چلیں آپ کر کے دکھائیں جی۔ اچھا ایک غلط طریقہ ہے نا ایسے اوپر کرنا ہے، وہ بھی ذرا کر کے دکھائیں، اور ایک ایسے نیچے لے جانا سر کو، یہ دونوں پہلے وہ کریں، ہاں اوپر ذرا سارا اور کریں ایسے، یہ غلط ہے۔ ہاں جی دوسرا غلط طریقہ، سر نیچے کریں، اور یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی نیچے کریں نا گردن، اپنی آنکھیں جو ہے نا یہ اپنے پاؤں پہ ڈالیں ایسے، یہ غلط ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ لو جی اب صحیح کریں ذرا، ماشاءاللہ یہ صحیح طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کوئی پانی کا گلاس بھر کر اوپر رکھے، وہ نہیں گرے گا انشاءاللہ، بھی سمجھ آ گئی نا؟ اس طرح ماشاءاللہ سب نے رکوع کرنا ہے۔ تو 2 غلط طریقے بھی بتا دیے اور ایک صحیح طریقہ بھی بتا دیے۔ ہاں جی تو ذرا سبق دہرا لیں، سب سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر کندھوں کے برابر اللہ اکبر کہنا ہے، دوسرے نمبر پر انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تیسرے نمبر پر کمر کو بالکل برابر کرنا ہے، نہ سر اوپر کو اٹھا ہوا ہو نہ نیچے کو جھکا ہو، اور نظر کہاں پر ہونی چاہیے؟ اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے، بعض لوگ نا رکوع میں جا کر بھی نا اپنی نظر سجدے کی جگہ پہ رکھتے ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہے، اپنی نظر بالکل نیچے،
جی پاؤں کو دیکھیں گے تو پھر سر نیچے کی طرف جھک جائے گا، بالکل ایسے، یعنی آپ بالکل ایسے کوئی چیز ایسے نیچے پھینکیں، ہاں جی ہاں، تو اس طرح کر کے یعنی یہ کرنا ہے رکوع جو ہے۔ اچھا بھئی یہ 3 مسئلے ہو گئے، اب چوتھا مسئلہ کہ رکوع میں پڑھنا کیا ہے، رکوع میں پڑھنا کیا ہے۔ اس میں نمبر 1، یہ اب آپ ذرا اپنی نا کتاب کھولیں، حصن المسلم ہے نا آپ کے پاس؟ اچھا جی، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، صفحہ نمبر 39، رکوع کی دعا۔ پہلی دعا کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ کون سی؟ سبحان ربی العظیم۔ اچھا جی، ایک حدیث کے اندر سبحان ربی العظیم وبحمدہ کے الفاظ بھی ہیں، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، یہ بھی الفاظ ہیں، 2 ہو گئے پھر، ایک تو ہے نا سبحان ربی العظیم، اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ تیسرے الفاظ ہیں کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ چوتھے الفاظ ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ آگے ایک اور بھی دیے ہوئے ہیں، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی ومستقلت بہ قدمی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ رکوع کے کلمات ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی پڑھ لیں، لیکن ان میں سے جو پہلا کلمہ ہے نا سبحان ربی العظیم، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور ساتھ پابندی لگائی ہے کہ کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، ہاں جی، کم از کم 3 دفعہ، زیادہ سے زیادہ آپ 10 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، آپ 500 دفعہ پڑھیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، رکوع کو لمبا کر سکتے ہیں، جتنا مرضی لمبا کر، جس طرح سجدے کو کر سکتے ہیں جی۔ بھئی بات سمجھ آ گئی نا؟ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کم از کم 3 دفعہ، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ چاہیں۔ جی نہیں، اس میں نہیں ہے، طاق کا نہیں مسئلہ، نہیں، جتنے مرضی آپ 3 کے بعد آپ جتنے مرضی کہتے جائیں، ٹھیک ہو گیا جی، رکوع لمبا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، کتنی باتیں ہو گئیں؟ نہیں، سبحان ربی العظیم۔ اچھا جی، تو پہلا مسئلہ ہو گیا کہ ہاتھ اٹھا کر دونوں کندھوں کے برابر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع جانا ہے۔ نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر اپنے گھٹنوں پہ رکھنا ہے۔ نمبر 3، کمر بالکل سیدھی۔ نمبر 4، رکوع میں جا کر ان کلمات میں سے کوئی کلمہ کہنا ہے۔ اچھا، نمبر 5 یہ ہے، بھئی یہ 5واں نمبر جو ہے نا، یہ میں ذرا چاہوں گا تھوڑی سی توجہ دیں۔ آگے 3 کلمات ہیں جب آپ نے اٹھنا ہے، اٹھتے وقت نمبر 1 آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، نمبر 2 ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد، یہ دونوں ہی جائز ہیں، ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد۔ ٹھیک ہو گیا؟ کتنے کلمات ہو گئے؟ 2، سمع اللہ لمن حمدہ
ربنا ولک الحمد۔ تیسرا کلمہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تینوں کلمات۔ اچھا اب بھائیو، نمازی جو ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ نمازی 3 قسمیں ہیں نمازیوں کی، یا تو نمازی امام ہوگا، یا نمازی مقتدی ہوگا، یا نمازی منفرد ہوگا۔ منفرد کا معنی کیا ہے؟ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں بھائی، کوئی چوتھی قسم بنتی ہے؟ نہیں۔ یا نمازی، دوبارہ، یا نمازی امام ہوگا، یا نمازی مقتدی ہوگا، یا نمازی منفرد ہوگا، اکیلا ہوگا۔ اچھا اب ذرا غور سے یہ میرا جملہ سننا ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ تینوں نمازیوں نے تینوں کلمات پڑھنے ہیں، تینوں نمازیوں نے، تینوں قسم کے نمازیوں نے تینوں کلمات پڑھنے ہیں۔ ہمارے ہم بعض کہتے ہیں امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر وہ کہے گا ربنا لک الحمد، لیکن مقتدی صاحب نے وہ صرف ربنا لک الحمد پڑھنا ہے، مقتدی نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں پڑھنا۔ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوبارہ جملہ سنیں گے نا کہ تینوں قسم کے نمازیوں نے تینوں جملے، تینوں فقرے، تینوں کلمے پڑھنے ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ بھی پڑھنا ہے، ربنا لک الحمد بھی پڑھنا ہے، اور حمدن کثیرن طیبن مبارک۔ تو بھائیو اب کتنے مسائل ہو گئے؟ 5۔ چھٹا، اچھا جی اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جب رکوع سے سر اٹھانا ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بھی کندھوں کے برابر اٹھانے۔ اور رکوع کے مسائل میں سے یہ کتنواں مسئلہ ہو گیا؟ چھٹا مسئلہ جی۔ نہیں، اب رکوع سے اٹھ رہے ہیں نا، رکوع سے اوپر اٹھ رہے ہیں نا، یہ مسئلہ ہے۔ جب رکوع کے بعد ہم نے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حتی تطمئن قائما، یہاں تک کہ پورے اطمینان سے تم کھڑے ہو جاؤ۔ بلکہ ایک حدیث میں تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں کبھی کبھی شبہ پڑتا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا بھول گئے۔ اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں شبہ پڑتا شاید سجدہ کرنا بھول گئے۔ اچھا، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حتی یعود کل فقار مکانہ ہو، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا۔ رکوع کے بعد ایسے اطمینان سے کھڑے ہونا ہے کہ رکوع کے بعد ہر جوڑ اپنے اپنے مقام پر کیا ہے؟ واپس آ جائے۔ کیوں بھی بات سمجھ آ گئی؟ یہ رکوع کے میں نے آپ کے سامنے 7 مسائل رکھے ہیں۔ رکوع کے یہ 7 مسائل ہیں، باقی وہ جو رکوع کے سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ہے اس کے دلائل وہی ہیں جو میں نے پہلے بھی بیان کیے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا رکوع والا جو چیپٹر ہے یہ یہاں پہ مکمل ہوا۔